اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جنوری 1982 کی 29 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ محمد کی آیت 8 سے ہو رہا ہے، 4:7/8۔ درس سے پہلے سابقہ درس میں ایک صاحب ہو گیا تھا، اس کی تصحیح ضروری ہے۔ یعنی 22 جنوری کے درس میں جنگ بدر کے ضمن میں بات یہ آ گئی تھی کہ ان جانثاروں نے ہتھیلی پہ سر رکھتے ہوئے اس مارکے کو سر کیا، لیکن ہمارے ہاں کے عجوبہ پرستوں نے اس کو دوسری طرف منتب کرا دیا، کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کر کینکریاں ماری تھیں اور اس سے وہ کفار کا لشکر جو تھا قریش کا وہ سب اندھے ہو گئے تھے، تو اس لیے وہ میدان سے بھاگ گئے تھے۔ تو اسی ضمن میں میں نے کہا کہ یہ تو پھر بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی معجزہ بتایا ہے۔ یہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ چڑیاں آتی تھیں اور وہ کینکریاں چونچ میں اور پنجوں میں لیے ہوتی تھیں اور انہوں نے ماری اور وہ ہاتھیوں کا بھرکس نکال دیا۔ تو میرے خیال آیا کہ اس سے کچھ تاثر ایسا ہوتا گویا یہ بھی جنگ بدر کا ہی کوئی واقعہ تھا یا حضور کے زمانے کا۔ یہ اصحاب فیل کا جو واقعہ ہے یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سن پیدائش کا ہے، جس سال حضور پیدا ہوئے تھے، 40 سال نبوت کے سے بھی پہلے۔ تو گویا یہ قریش کے ساتھ واقعہ ہوا تھا، حضور کی زندگی میں یہ بات بعد میں نہیں آئی تھی۔ تو یہ تصحیح ضروری ہے، خاص طور پہ اس لیے کہ یہ سب چیزیں ریکارڈ بھی ہو جاتی ہیں اور ریکارڈ میں تو پھر پتہ نہیں کب تک رہیں گی، تو میں نے اس کی تصحیح ضروری سمجھی۔ بعض اوقات ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ بات واضح نہیں ہوتی۔ سابقہ درس میں بات ایک ہی آیت پہ آئی تھی اور وہ یہ تھی کہ اگر تم ہماری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یہ بات بڑی واضح طور پہ سامنے آ گئی تھی، اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اگلی آیت یہ ہے کہ والذین کفروا فتعسا لہم واضل اعمالہم، اور اس کے برعکس جو لوگ اس سے انکار کریں گے، سرکشی برتیں گے، انجام کار ان کو تباہی ہوگی، شکست ہوگی، بربادی ہوگی، سرنگوں ہونا کہتے ہیں اس کو اصل میں۔ ان کی کیفیت یہ ہوگی، وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے اور وہ سارا ان کا کرتا دھرتا ضائع جائے گا۔ یعنی جس مقصد کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ شکست دے دیں اس نظام کو، اس تحریک کو، وہ اس میں ناکام رہیں گے، اس لیے ان کا سب کرتا دھرتا ضائع جائے گا۔ یہ جو چیز ہے ضائع چلے جانے والی بات بھی اس سے پہلے کے درسوں میں آ گئی ہوئی ہے کہ اعمال کا رائے گاں جانا معنی کیا رکھتا ہے اور وہ کس طرح سے رائے گاں جاتے ہیں۔ ویسے ہی جیسے ہمارے بظاہر اعمال جو ہم کر رہے ہیں رائے گاں چلے جا رہے ہیں، یعنی مذہب کے نام پہ جو کچھ کر رہے ہیں۔ آگے بات ہے اور وہ اب جو درس ہم آگے چلتے جائیں گے آپ دیکھیں گے ایک ایک آیت جو ہے وہ ایسی کنسنٹریٹڈ آتی ہے، ارتکاز اس میں ہوتا ہے کہ ایک آیت کے اندر معانی کے ایک سمندر بند ہو گیا ہوتا ہے۔ ذالکا، اب دیکھیے کہا یہ ہے کہ یہ سب رائے گاں جائیں گے، ان کے اعمال تباہی ہوگی، ذلت ہوگی، خواری ہوگی، بربادی ہوگی۔ ذالکا، یہ کیوں ہوگا؟ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ اس لیے ہوگا کہ وہ خدا کی کتاب، یہ کرہو کا لفظ ہے، یہ پنجابی کہنے نے بدے ردے کسے گل نو مننا، کہ وہ مجبوراً نام تو لیتے رہیں گے اس کا لیکن دل سے وہ اس کو نہیں تسلیم کریں گے۔ نفرت کے بھی معنی آتے ہیں، کراہت جسے آپ کہتے ہیں۔ ما انزل اللہ، قرآن سے ان کی یہ کیفیت ہوگی کہ ماننا کو زبان سے وہ پڑے گا ان کو مجبوراً، لیکن دل سے وہ نہیں اس کو مانیں گے، پسند نہیں اس کو کریں گے۔ یہ وجہ بتائی ہے۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اس وجہ سے ان کے تمہارے وہ کام جن کو وہ سمجھیں گے کہ بڑے نیک کام ہم کر رہے ہیں وہ ضائع چلے جائیں گے۔
ذالک، عام طور پہ ہمارے ہاں کہتے ہیں اسباب زوال امت، میں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، تو اس میں اسباب یعنی بہت سے کازز جو ہیں ہمارے ہاں کی تباہی کے، زوال کے، ان سے بحث کی گئی ہے۔ تو قرآن تو اس کا ایک ہی سبب بتاتا ہے، اور باقی اسباب تو اس کے نیچے آ جاتے ہیں۔ قرآن کا جو صحیح مقام ہے وہ نہ دینا، مجبوروں نے اس کو ماننا، عمل اس کے خلاف ہونا، یہ ہے جو قرآن نے وجہ بتائی ہے۔ کرے ہو جو ہے یہ تو غیر مسلموں کے لیے تو آ نہیں سکتا کہ وہ تو اسے مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو ما انزل اللہ کے متعلق دل میں یہ چیز پیدا ہونا کہ جو وہ مقصد، جو مقام اس کا ہے وہ نہ دیا جائے، مجبوراً اس کو مانا تو جائے، کافر نہ توانی شد، ناچار مسلمان شاہ، اتنی جرت نہیں ہے کہ اس طرح سے اعلانیہ یہ کہہ دیں کہ ہم نہیں اس کو مانتے، وہ نام اس کا رکھتے چلے جاتے ہیں، جیسا ہم خطوں کے اوپر 786 لکھ دیتے ہیں نا، اوپر 786 ہوتا ہے اور نیچے سارے قصے اور شراب کے اور کباب کے اور جوئے کے سب کچھ ہوتا ہے، خط میں اوپر 786 لکھا جاتا ہے۔ کرے ہو قرآن کے ساتھ یہ کیفیت ان کی ہوگی۔ یہ وجہ بتائی قرآن نے بنیادی اس قوم کی کہ جو قرآن کے ساتھ نسبت اپنی تو رکھتے ہیں اور لیکن عملاً قرآن کے ساتھ یہ کیفیت ہے ان کی، تو یہ تو بہرحال ہم مسلمان ہیں، اس میں کہ ہندوؤں کا، عیسائیوں کا، کفار کا، غیر مسلموں کا تو یہ ذکر نہیں ہے، وہ تو اس سے انکار ہی کرتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے جو قرآن نے کہہ دی، اور جب اس نے کہا ہے کہ تمہاری ذلت، تباہی، بربادی، زوال کا ایک ہی سبب ہے، تو اس ایک سبب کے اوپر تو ہمیں کھڑے ہو کر غور کرنا چاہیے نا کہ یہی تو وہ سبب ہے۔ اور خامخواہ کے لیے ہم کمیشن بٹھاتے ہیں، کمیٹیاں بٹھاتے ہیں تحقیقات کے لیے کہ معلوم کریں کہ صاحب اسباب کیا ہیں ہماری زوال کے، اور ہم کہتے ہیں اسباب نہیں، سبب دریافت کرو، اور ہم بتاتے ہیں تمہیں جو سبب ہے وہ یہ ہے، کرے ہو ما انزل اللہ۔ بظاہر یہ حیرت ہوگی کہ صاحب مسلمان ہو کر اور ما انزل اللہ سے، یہ جسے قرآن نے کراہت کہا ہے، کبیدگی دل میں پیدا ہو جانا اس کی طرف سے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ 2 آیتیں آپ اور لیجئے تو پھر آگے میں چلتا ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ ہو رہا ہے، ہماری نگاہ اوپر نہیں اٹھتی۔ 17/46 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، جب تو قرآن میں صرف خدا کا ذکر کرتا ہے تو ان کے دلوں میں اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور وہ منہ موڑ کے چل دیتے ہیں۔ صرف خدا کی اطاعت، صرف قرآن کی محکومیت، بس اور آگے نہیں کچھ۔ وہ کہتا ہے جب تو قرآن میں صرف خدا کا ذکر کرتا ہے، نام لیتا ہے، اس کی اطاعت کی بات کرتا ہے، تو اس سے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور وہ منہ پھیر کے چل دیتے ہیں۔ ذرا آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ ارے دل، یہ تو اپنی داستان معلوم ہوتی ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے جو کہا ہے، تو یہ وہی ہے نا کہ جب تو ان کے سامنے قرآن کا ذکر کرتا ہے تو قرآن کے ماننے والوں کی بات آ رہی ہے، تو وہ ان کے دل میں کبیدگی پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے مقام پہ ہے 39/45 39/45 وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب تو خدائے واحد کی بات ان کے سامنے کرتا ہے تو جو لوگ اب اس کو جو کہا ہے کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قانون مکافات عمل پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے، تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون، ان کے دلوں میں